बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं ना बहुत से लोगों को कोच करता हूँ, तो मैं बहुत से लोगों की स्टोरी सुनता हूँ। मैं टिकटॉक पे भी लोगों की स्टोरी सुनता हूँ। मैं फेसबुक चैट में, व्हाट्सएप वॉइस मेल्स में बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें आती हैं, बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें मेरे सामने आती हैं। अभी रिसेंटली ना एक जो मदर थी, उनका कंसर्न था कि उनका जो बेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा हाथ से निकलता जा रहा है। और उसके बहुत ज़्यादा हाथ से निकलने की जो रीज़न उन्होंने बताई, और मेरे ख्याल से ये रीज़न अब घर घर में आ रही है कि उनका जो बेटा था वो तकरीबन था कोई 14-15 साल का। और उससे पूछा उसकी माँ ने कि तुम ये सब मतलब क्या कर रहे हो, क्या लाइफ में आगे करते। कहता जी मैंने नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ाई नहीं करनी, मैं सुबह शाम एक दिन में 2-2 3-3 व्लॉग डालूंगा और मैं जो है वो उससे बहुत जल्द फेमस हो जाऊंगा। और वो लिटरली नियर टू फेमस भी था, और उसके तकरीबन 100K के करीब फॉलोअर्स होने वाले थे, जो है वो सब्सक्राइबर्स होने वाले थे यूट्यूब पे। तो उसकी जो वालदा थी, जब उन्होंने मेरे से ये सारी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा जी कि हमारा जो घर का माहौल है वो बड़ा पर्दे वाला माहौल है। और ना सिर्फ ये बंदा हमारी छुप छुप के वीडियोस बना लेता है, अपनी एक कज़न को लेके पार्क में जाते हैं और उसकी भी वीडियोस बनाता है, और इसने कब से चैनल बनाया और हमें पता ही नहीं है। ये कहानी घर घर की है। आप देख लें, 10 में से ऑलमोस्ट 8-10 घर तो हो गए हैं ऐसे कि जो फैमिली व्लॉगिंग को बुरा ही नहीं समझ रहे। एक बंदा, एक दायूस इंसान अपनी बीवी, बहन, बेटी के साथ आ रहा है और वो अपनी फैमिली शो करा रहा है, और हमें कितना कैजुअल लग रहा है, कितना नॉर्मल लग रहा है, कितना हम रिलैक्स होकर देख रहे हैं। यार मैं हैरान हूँ। मेरे घर में आज तक ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, एक दो दफ़ा तो शायद किसी ने देखा होगा, लेकिन जब मुझे मेरे नॉलेज में नहीं बात थी, मेरे नॉलेज में बात आई और वो जो देख रहा था वो मेरा अपना ही रिलेटिव था, मैंने उसे फ़ौरन रोक दिया। मैंने टोक दिया कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। जो कैमरे पे अपनी बीवी दिखा रहा है, अपनी बहन दिखा रहा है, बेटी दिखा रहा है, जो अल्लाह का नहीं वो आपका कहाँ से है। वो माशरे को एक तबाह कर रहा है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम का हुक्म क्या है कि औरत को पर्दे में रखो। और अल्लाह के नबी का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे: दायमी शराबी, माँ बाप का नाफरमान और दायूस। दायूस वो इंसान होता है, जैसे ये फैमिली व्लॉगर्स हैं, जो अपनी बहन, बेटी, बीवी में बेहयाई फैलाता है, उनको बेहयाई से नहीं रोकता। हमारे इधर मयार बन गया पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम से तो मैं शुरू दिन से ही सेटिस्फाई नहीं कभी हो सका। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। किस एक स्कूल का, एक मुझे कॉलेज का आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा जिसमें यह पढ़ाया हो कि बेटे हलाल का कमाना है। आपने दुनिया को हलाल कमाना है और फ़ायदा देना है। आज दुनिया मतलबी क्यों हो गई है, खुद गर्ज क्यों हो गई है? इसी वजह से, इस बगैरती और बेहयाई की वजह से। जब लोग अपने अपने की फ़िक्र में पड़ जाएंगे ना कि मेरे घर का चूल्हा जले, मुझे कोई फ़र्क नहीं कि मेरा पड़ोसी किस साल में है, मेरा हमसाया किस साल में है, मेरी गली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अल्लाह ने तो मुझसे मेरा पूछना, अल्लाह ने आपसे नहीं पूछना। अल्लाह ने आपके इर्द गिर्द के लोगों का भी पूछना है, आपके हमसायों के भी हकूक़ हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारी गली में बेहयाई हो रही है, हमारे घरों में बेहयाई हो रही है, इंटरनेट पे बेहयाई हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शायद ज़िंदगी में फैमिली व्लॉगिंग के कोई भी एक भी किसी भी बंदे को मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, कभी नॉलेज पर्पज़ के लिए कोई वीडियो आई हो और वो मुझे नहीं पता होगी, और जब पता चली कि ये बंदा क्या कर रहा है और बहन बेटियों को दिखा रहा है, तो फ़ौरन वो स्किप हो गई और आगे चली गई, और फिर उस बंदे को दोबारा मैंने ज़िंदगी में देखना पसंद नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम चाहते हैं हमारी औलाद में दीन आए, लेकिन हम खुद कभी दीन पे नहीं चलते। मेरे माशाल्लाह जो बेटे हैं वो हिफ्स कर रहे हैं। मेरी एक ख्वाहिश थी, मैंने खुद हिफ्स ना कर सका क्योंकि मेरे फाइनेंशियली कंडीशन इस तरह के थे जब मैं छोटा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जिन कारी साहब के अंडर मुझे डाला गया था वो इतने माशाल्लाह सख्त थे कि वो बाद में करते थे, पहले थप्पड़ मार देते थे, पहले लाते घूसे मुक्के मारते थे। और मैं उस तरह से सेटिस्फाई, मैं पढ़ने वाला उस तरह से नहीं था। मुझे तो एक बार जो कहा है मैं वही करूँगा, और मैं उसी सोच के साथ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद जो है वो इस रास्ते पे आए, तो मैंने उनको इस रास्ते पर डाल दिया। आप एक बार सोचो ज़रा कि ये दौलत, शोहरत, ये इज़्ज़त सब यहीं रह जाना है। कितनी देर की ज़िंदगी है। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी को रिकॉल करता हूँ, उस बचपन के मूवमेंट्स को रिकॉल करता हूँ, मैं स्ट्रेंज होता हूँ, मैं हैरान होता हूँ। मुझे आज भी वो सर्दियों की नमी महसूस होती है। वो सर्दियों की रातें जब मैं 5-6 साल का था, और मुझे वो सर्दियों की रातें और उनमें बिस्तर में बैठ के वो बिस्किट खाना और वो वालदा ने पंजीरी बनाना, उसको खाना, इंजॉय करना, वो मुझे आज भी मेरे ज़हन में है। और सर्दियों में हमारे गेमिंग के जो होते थे, वो बिलियर्ड हमारे घर में होती थी, हम बिलियर्ड खेलते थे कज़न्स वगैरह के साथ। हमारा अपना स्नूकर क्लब था, उसमें जाते थे। मेरे भाई को शौक़ था इन चीज़ों का। हम वो सारी चीज़ें देखते थे।
وہ مجھے آج محسوس ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں. ایسے لگتا ہے جیسے آج ہے. تو کیا میں زندگی جو ہے وہ اس بچپن کو یاد کر رہا ہوں آج جب میں 32 33 34 سال کا ہو گیا, اور میں نے پیچھے دیکھ رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے اب آگے کی زندگی کتنی رہ گئی, اور میں آگے دیکھوں گا میں کس دوڑ میں ہوں, میری اولاد کہاں جا رہی ہے, مجھے کہاں لے کے جانا ہے, مجھے اپنی ڈائریکشنز کلیئر کرنی ہے. اور میں لٹرلی میں نے جب اس ماں سے بات کی میں حیران تھا کہ اتنی ریلیجیس عورت, اور صرف غلطی ایک ہوئی کہ اپنی اولاد پہ نظر نہیں رکھی. اور بیٹا کیا کر رہا ہے, اسکول سے کیا سیکھ کے آ رہا ہے, کتنی گندی باتیں سیکھ کے آ رہا ہے, وہ کتنی گندی باتیں گھر کر رہا ہے. وہ عورت نے مجھے بتایا کہ اس کے اسکول میں ہر لڑکا ایک ولاگر بننا چاہتا ہے, اور وہ اپنی بہن بیٹیوں کو دکھانے میں دیر نہیں لگا رہے. یہ آپ ذرا جو ایلیٹس ہو رہے ہیں ان کو ذرا دیکھو تو صحیح, جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے خواب تو دیکھو. جو لوور مڈل کلاس ہے ان میں میجورٹی میں کیا ہے, لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, حلال حرام کی تمیز سے باغی ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے نزدیک کوئی نہیں. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر لڑکی کو کوچ کیا, اور میں اس کی سٹوری سے اتنا سٹرینج تھا یار. وہ روزانہ کی 30-40 ہزار کما رہی تھی ٹک ٹاک لائیو سے. اسے بعد میں پتا چلا کہ اس طرح تو میں ڈیجیٹل بے حیائی پھیلا رہی ہوں, اور میں بغیرت بنتی جا رہی ہوں. مجھے خود اپنے آپ سے گن لا رہی ہے کہ یہ لوگ جو مجھے پیسہ دے رہے ہیں, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنا جسم دکھا کے اپنے آپ کو بے حیا کر کے کر رہی ہوں. مجھے ذہنی سکون نہیں آ رہا, مجھے سٹریس ہے, مجھے ڈپریشن ہے, مجھے اس سے نکالیں. میں نے کہا توبہ کرو اور اس چینل کو ڈیلیٹ کرو. اس کو ڈیلیٹ کیا اور توبہ کی, اور اس کی زندگی بدل گئی. یہ ہے تلبینہ. اس کے بے شمار فوائد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ خوراک ہے. یہ ڈپریشن کے لیے, انزائٹی کے لیے, سٹریس کے لیے, ذہنی سکون کے لیے, ہائی کولیسٹرول کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے, ہائی بلڈ پریشر کے لیے, اور بہت سے ہمارے اندر سے فاضل مادوں کو نکالنے کے لیے مددگار ہے. روزانہ اگر انسان اس کا ناشتہ کرتا تو اسے حیران کن فوائد ملتے ہیں. میں نے خود اپنے ڈپریشن اور انزائٹی کو بہت حد تک کنٹرول دیکھا. یہ میرے ذاتی تجربے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل رہا. اس کے علاوہ میں نے بہت سے لوگوں کو ریکمینڈ کیا, اور ہر بندے نے 100% ریویوز دیے. یہ پازیٹیو سائڈ پہ رہا. آپ ہم سے منگوانا چاہیں ہم سے منگوا سکتے ہیں, یا آپ خود بنانا چاہیں خود بنا سکتے ہیں. ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے. کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو بدلیں. آپ کو کیا لگتا ہے پیسہ سب کچھ ہے؟ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا اسے لگتا ہے پیسہ سب کچھ ہے, اور جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا اسے لگتا ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز صحت ہے, ایمان ہے. آپ کے پاس آج پیسہ نہیں ہوگا, اکثر لوگوں کے پاس, انہیں لگتا ہوگا پیسہ بہت کچھ ہے. الحمدللہ جو میں نے پیسے کا پیک دیکھا ہے نا, میرے خیال سے میری عمر میں, اس عمر میں شاید ہی شاذ و نادر لوگ دیکھتے ہوں گے. اور میں نے تب ریلائز کر لیا تھا کہ پیسے سے زیادہ مینٹل ہیلتھ کی ویلیو ہے. آپ جو کما رہے ہو, جتنا کما رہے ہو, اگر آپ حلال کما رہے ہو نا, آپ کے 1 روپے کی بھی ان بے حیا لوگوں کی ویلیو ورتھ ساری اکٹھی ہو جائے, آپ کے 1 روپے کی بھی ویلیو بھاری ہے اللہ کے ہاں. جو انسان محنت سے کما رہا ہے اور جو بے حیائی کے کاموں سے کما رہا ہے, وہ کروڑوں روپے بھی ڈونیٹ کر دے, چیریٹی کر دے. جی کوئی 10 لاکھ چیریٹی کرتا ہے, کوئی 20 لاکھ چیریٹی کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ شراب بیچ کے آپ چیریٹی کر رہے ہو, شراب بے حیائی کے کام کر کے. بھائی اس چیریٹی سے زیادہ ضروری تم جو بے حیائی پھیلا رہے ہو, ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہو, ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہو, تم اس کو روکو. تمہاری وہ چیریٹی ہے جو تم 50 لاکھ چیریٹی کر رہے ہو, وہ 50 لاکھ اپنے اوپر لگاؤ اور اس چینل کو ڈیلیٹ کر دو, بے حیائی کو ختم کرو. لیکن تم کرو گے نہیں. تم نے بے حیائی گھروں میں پھیلا دی ہے اور تم مزید پھیلا رہے ہو. سوچو ذرا ان مڈل کلاس لوگوں کا جن کے خواب اتنے بڑے بڑے ہیں. اور ایک میں دیکھ رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ لوگ. ابھی کچھ لوگ میں نے خود, میرے خیال سے ہفتہ پہلے مجھے ایک بندے نے بتایا کہ جی اس کی وجہ سے 10-15 اور چینلز اپنی اپنی فیملی لا رہے ہیں جو اس کے نالج میں آئے. 10-15 تو اس طرح کتنے آتے ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ سمجھ نہیں آتا. میں نے آج تک الحمدللہ اتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں. میری بیٹی 4 سال سے نیچے تھی تو میں نے اس کو کسی ویڈیوز میں وہ آ گئی ہوگی بس, کیونکہ وہ میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے تو آ گئی. اب جب وہ 4 سال سے بڑی ہوگی تو اب تو انشاءاللہ تا حیات وہ کسی ویڈیو میں نہیں آئے گی, اور نہ میں اس کو کبھی لاؤں گا. کیوں؟ میں ایک غیرت مند انسان ہوں یار. میری یہ غیرت گوارا ہی نہیں کرتی. دنیا کی دولت شہرت ایک طرف رکھ دو, ایک غیرت مند بندے کے لیے اس کی غیرت ایک طرف رکھ دو, وہ غیرت کو پریفر کرے گا. اور ہمارے ادھر غیرت کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں. ہم ایک فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ یورپ کے طرز عمل پہ چل رہا ہے, تباہ ہو رہے ہیں ہم. ہمارے گھر گھر میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. آپ دیکھ لو فیملی ولاگنگ, اور ہمیں ڈائلاگز بولتے ہوئے شرم نہیں, حیا نہیں آتی. ڈبل میننگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہم. ان لوگوں نے ہمیں سکھائی ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں. جب ہم سیکھیں گے نا ان لوگوں سے تو ہمیں یہی سیکھنے کو ملے گا. ہم کیوں اپنے اللہ سے نہیں سیکھتے؟ ہم کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھتے؟
احادیث سے کیوں نہیں سیکھتے ہم؟ صحابہ اکرام کی زندگی سے کیوں نہیں سیکھتے ہم کیوں دین اور یہ اس طرح کی چیزیں ان سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کو خود نہیں پتا آپ کو کیا سکھائیں گے. آپ کو ہم سب کو ایک سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے گھروں میں جو ہو رہا ہے نا اس کو بند ہونا چاہیے. آج بند ہو جائے گا نا ایٹ لیسٹ یار میں کچھ نہیں. میں نے زندگی میں ایک ہی چیز زندگی میں دیکھی. میرے پاس 2 آپشنز تھی. یا تو پوری زندگی دولت کما لوں اور اس دولت کو انبار لگا دوں, میں لگا سکتا تھا. یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ زندگی میں اتنا کماؤں جتنی ضرورت ہے اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں اور ایٹ لیسٹ اس سے انسانیت کو فائدہ دوں. میں نے دوسرا راستہ چنا اور الحمدللہ اس میں مجھے زیادہ سکون محسوس ہوا. آپ 50 60 سال 70 سال کی زندگی میں, آج کل تو جوانوں کو موت آ رہی ہے, آپ کیوں یہ چاہتے ہو کہ آپ اس زندگی کو اس زندگی پہ ترجیحات دے دو؟ اور یار وہ تو اتنی خوبصورت زندگی ہے, اتنی پیاری زندگی ہے, وہی تو زندگی ہے. یہ تو کیا زندگی ہے, یہ تو کچھ نہیں ہے. انسان جب پڑھ لیتا ہے نا, میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا, مطلب کچھ لوگوں سے میں بات کرتا ہوں, ان لوگوں کو لگتا ہے جو مجھے نہیں جانتے بائی پروفیشن, ان کو لگتا ہے کہ یار اس کے پاس تو کوئی نالج نہیں ہوگا, یہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. ہمارے ادھر کیا ہے کہ کوئی دین کی بات کرے گا ہم اسے ایک درجہ نیچے لے آئیں گے کہ یار اس کے پاس تو نالج. جب میں پھر ان کو سائنٹیفکلی ریفرنسز دیتا ہوں, سائیکلوجیکلی ریفرنس دیتا ہوں, تب انہیں پتہ چلتا ہے ہمارے ادھر علمی ہے کہ جو دین کی بات کرے گا ہم اس کی بات ہی نہیں سنیں گے, جو دنیا کی بات کرے گا ہم اس طرف دیکھیں. آپ اپنی ایک ایمان سے بات بتائیے گا, جب یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ایسے آپ سکرول کر رہے ہوتے ہو, کوئی عبادت والی بات آ جائے, کوئی قرآن والی حدیث والی بات آ جائے, فوراً نہیں سکرول کرتے. جواب ضرور دینا, میں بھی کرتا تھا, لیکن الحمدللہ اب نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا غلط کیا ہے. ہم سب کو اپنے اپنے گھر میں تربیت کرنی پڑے گی. ہم سب کو اپنے اپنے گھر کی کنڈی کھڑکا کے دیکھنا پڑے گا کہ بند کمرے میں ہو کیا رہا ہے. اپنی اولاد پہ خاص نظر رکھیں, اپنی بیٹیوں پہ خاص نظر رکھیں, اپنی بیوی پہ خاص نظر رکھیں. عورت گمراہ ہو جاتی ہے اگر اس پہ نظر نہیں رکھتے. تو ہم سب کا لازمن ہے کہ ہم اپنی جو عورت نے مرد کو ذمہ داری دی ہے نا, عورت کی, ہر مرد اپنی عورت کو ذمہ داری سے جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو ادا کرے, تو ہی یہ معاشرہ سدھرے گا. اور ایسے فیملی ولاگرز کو رپورٹ کرو, ان کو ڈیلیٹ کرو, ان کو جو دیکھتا ہے اس کی بھی ذرا طبیعت صاف کرو, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.